أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ شب شہادت فرزندان مسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 28 ہے، 28۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمُوا، اے لوگو جان لو، آگاہ ہو جاؤ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے۔ آج چونکہ فرزندان جناب مسلم سے متعلق مجلس ہے تو اس لیے اولاد کے لفظ کو جو ہے وہ ہم اس آیت سے لے لیتے ہیں۔ تو کہا مال اور اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فتنے کے معنی کیا ہیں؟ پہلی بات، چونکہ اردو میں جو فتنے کے معنی استعمال ہوتے ہیں یہ اس کے الگ ہے۔ فتنہ اگر آپ ڈکشنری اور لغت دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، وہ سونار جو ہوتا ہے نا، جو سونے کا کام کرتا ہے، گولڈ کا کام کرتا ہے، وہ سونے کو پرکھنے کے لیے آگ پہ رکھتا ہے، کتنی اس میں ملاوٹ ہے، کتنا اس میں جو ہے وہ اصل ہے۔ تو خالص اور ناخالص، اصل اور ملاوٹ وہ الگ ہو جاتی ہے اس میں۔ تو فتنے کے معنی یہ ہیں، یعنی ایسی جانچ پرکھ جو اصل اور نقل، جو ملاوٹ اور اصل کو جو ہے وہ الگ کر دے۔ یہ ویسے لغوی معنی ڈکشنری میں جب آپ جاؤ گے، لیکن جب آپ اصطلاح میں جاؤ گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں امتحان کے، یعنی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ امتحان کا سبب ہے تمہارے لیے۔ اور اس امتحان کے معنی کو بھی امام نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ایک جگہ۔ امام علی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے فتنے سے پناہ چاہیے، چونکہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، جو بھی مخلوق ہے، اس کا امتحان ضرور ہوگا۔ تو آپ نے بھی فتنے سے مراد جو ہے وہ امتحان لیا ہے، تو کہا امتحان سے کوئی پناہ نہ مانگے، ہاں یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، یعنی کہ ایسے فتنے سے کہ جو گمراہی کی طرف لے جائے، ایسا امتحان جو گمراہی کی طرف لے جائے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کے اصطلاحی معنی جو ہے وہ امتحان کے ہے، کہ اللہ جو ہے وہ تمہارا امتحان لیتا ہے مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ لیکن چونکہ طفلان مسلم سے متعلق گفتگو ہو، اس لیے ہم نے وہ مال والا حصہ چھوڑ کے اولاد کی طرف جو ہے ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ اولاد کے ذریعے سے کیسے امتحان لیتا ہے؟ سوال یہ ہے، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں تو کیسے لیتا ہے؟ اولاد کے ذریعے سے امتحان کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جو اولاد کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، وہ اولاد نہ دے کر امتحان لیتا ہے۔ اولاد نہیں دیتا، مثلا وہ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ امتحان جو ہے وہ لیتا ہے، اولاد نہ دے کر۔ چونکہ بہرحال
اولاد ایک اہم ترین نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو دی گئی ہے۔ کل ہم آیت پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا حسنین بھائی، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری نفسوں میں سے ازواجہ، عورتیں بنائی ہیں، بیویاں بنائی ہیں، اور پھر کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ وَلَدًا، اور ہم نے تمہارے لیے اولاد دی ہے، اولاد بنائی ہے، وَحَفَدَةً، اور اولاد کی اولاد، یعنی کہ پوتے نواسے یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک اہم ترین نعمت ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے انبیاء سے لے کر علماء، علماء سے لے کر تمام لوگ سب جو ہے وہ اپنے وقت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں صاحب اولاد بنا، فرزند عطا کر۔ قرآن مجید میں آپ جاؤ گے تو جناب زکریا کی جو نبی ہیں ان کی دعا موجود ہے کئی جگہ، 3-4 جگہ تو آج ہی جو میں دیکھ رہا تھا مجھے دکھائی دی کہ جب جناب حنا کے یہاں جناب مریم کی ولادت ہوئی اور انہوں نے کہا میں نے تو بیت المقدس کے لیے چنا تھا کہ وہاں خدمت کے لیے چھوڑوں گی، یہ تو لڑکی ہوئی ہے، اس کو کیسے وہاں چھوڑوں گی۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت جناب زکریا کے دل میں بھی آیا کہ کاش مجھے بھی اللہ جو ہے وہ اولاد عطا کرے، اگرچہ اس وقت عمر بھی بہت ہو گئی تھی، اور آپ نے کہا رب ہب لی من لدنک، پروردگار ذریۃ طیبہ، مجھے بھی ایک ذریہ طیبہ جو ہے وہ عطا کر، عمر بھی بہت ہو گئی تھی۔ تو اللہ نے اس دعا کو پورا کر لیا، اور جب جناب زکریا محراب عبادت میں تھے تو اللہ نے بشارت دی کہ ہم نے تمہیں یحییٰ عطا کیا جو نبی ہوگا۔ تو اللہ نے یہ دعا جو ہے وہ ان کی پوری کی۔ تو ایک نعمت ہے، اسی لیے تو انبیاء اس عمر میں بھی، جبکہ انہوں نے کہا بھی اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اور بیوی جو ہے وہ عقیم ہے، یعنی کہ اس سے تو ابھی اولاد نہیں ہو سکتی، تو کہا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جناب زکریا کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے جناب یحییٰ کو عطا کیا۔ جناب ابراہیم کتنا مشہور ہے، کتنے زمانے بعد جا کے اللہ نے دعا کو پورا کیا، اور جناب اسحاق اور جناب اسماعیل ان کی ولادت ہوئی۔ بشرناہ بغلام، ہم نے تمہیں غلام کی بشارت دیتے ہیں، بشرناہ باسحاق، ہم تمہیں اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ بھی اتنی عمر میں جا کے جو ہے وہ اللہ نے اولاد کی نعمت جو ہے وہ عطا کی تھی۔ تو اولاد ایک نعمت ہے، اسی لیے انبیاء صالحین مانگتے ہیں۔ بزرگان میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ، کتنے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ان کے والد کے مثلا بچہ نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے زمانے میں امام زمانہ کو خط لکھا تھا، چونکہ اس وقت جو ہے وہ غیبت کا دور تھا، یہ چل رہے تھے، یہ نواب ارباح یہ چل رہے تھے، حسین ابن روح کا دور تھا اس وقت، تو آپ نے خط لکھا امام زمانہ کو اور حسین بن روح کو دیا، اس میں لکھا تھا کہ سرکار میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ فرزند عطا کرے۔ تو امام نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے دعا کی، اللہ تمہیں فرزند عطا کرے گا، اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا، اور 2 بیٹے عطا کیے اللہ نے، ان میں سے ایک شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے، دونوں بیٹے فقیہ ہوئے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی قبر جو ہے وہ شہر رے میں ہے، اس میدان میں اگر آپ دیکھو گے تو پہلے اولاد کے ذریعے سے اللہ امتحان کیسے لیتا ہے؟ اولاد نہ دے کر، یہ ایک امتحان ہے، یہ امتحان ہے، چونکہ ایک اہم ترین نعمت ہے، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو سامنے والا اس امتحان میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مصلحت اور حکمت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایمان رکھے، میری اس کے اندر مصلحت نہیں ہے، اللہ کی اس میں حکمت جو ہے وہ تقاضا نہیں کر رہی ہے، بس قبول کر لیں، چونکہ اللہ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہوتا، ہماری ہی مصلحت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو بھی ہوتی ہے، اور اس کی حکمت ہے جو چلتی رہتی ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک وزیر جو ہے نا، وہ ہر بات میں یہی کہتا تھا، جب بھی کوئی واقعہ کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ یہی کہتا تھا خیر ہے انشاءاللہ، اللہ کی حکمت ہے اس میں کچھ نہ کچھ، اس کی عادت تھی، جب بھی کچھ ہوتا تو وہ یہی کہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا دسترخوان پہ، بادشاہ کچھ چیز کاٹنے لگا، اتفاق سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، اس کی تو عادت تھی، اس نے کہا انشاءاللہ خیر ہے، اللہ کی حکمت ہے جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے،
اب بادشاہ کو غصہ آیا، کہا یار میری انگلی کٹ گئی، اسے جو ہے وہ حکمت دکھائی دیتی ہے، اسے مصلحت دکھائی دیتی ہے، ڈال دو زندان میں۔ بیچارے کو قید خانے میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا، ہرن کا پیچھا کیا، بھاگا دوڑا، اپنے فوجیوں سے الگ ہو گیا، ہرن بھی ہاتھ نہیں آیا۔ واپس آ رہا تھا تو وہ ایک وحشی قبیلہ، جنگلی قبیلہ جو ہے مسائی ٹائپ لوگ مل گئے۔ اس دن ان کا قربانی کا دن تھا کہ وہ کسی کو قربان کرتے تھے اپنے خداؤں کے سامنے۔ اسے دیکھ کے خوش ہو گئے کہ یار ہم تو آج تو بڑھیا قربانی مل گئی۔ ایسے وہ پکڑ لیا، لے گئے سردار کے سامنے۔ کون ہے بھائی؟ کہا قربانی کے لیے لائے ہیں۔ سردار نے دیکھا، کہنے لگا نہیں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی یہ عیبدار ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ اب اسے وہ وزیر کا جملہ یاد آیا کہ یار اللہ کے ہر چیز میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اور اب یہ واپس آیا، حکم دیا کہ اسے زندان سے نکال لاؤ، بٹھایا اپنے پاس۔ کہنے لگا بھائی یہ تو سمجھ میں آ گیا میری انگلی کیوں کٹی تھی، اب یہ بھی بتاؤ کہ اس میں کیا مصلحت ہے کہ تم زندان میں گئے ہو۔ اس نے کہا اس میں بھی مصلحت ہے، اگر میں زندان میں نہ ہوتا تمہارے ساتھ شکار پہ جاتا، تمہیں پتا ہے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، تمہارے ساتھ میں بھی جاتا، واپسی میں ہم دونوں پکڑے جاتے، تو بچ جاتا کہ عیبدار ہے پھنستا میں۔ چونکہ میں تو سالم تھا، لہٰذا میری جو ہے وہ قربانی ہوتی۔ لہٰذا اللہ جو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد جو ہے وہ امتحان ہے، اس کے ذریعے سے اللہ امتحان لیتا ہے، ان دونوں کے ذریعے سے۔ اولاد کے ذریعے سے جو امتحان لینے کا طریقہ ہے وہ ایک یہ ہے کہ وہ اولاد نہ دے کر امتحان لیتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہماری حکمت کے اوپر، ہماری مصلحت کے اوپر اسے کتنا یقین ہے۔ ایسے میں انسان بس اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے۔ ہاں دوا وہ اپنی جگہ وہ چلتے رہنا چاہیے، وہ چیزیں چونکہ ائمہ نے، انبیاء نے اس زمانے تک جو ہے وہ سلسلہ نہیں چھوڑا کہ جب کہ خود کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب اللہ بشارت دیتا ہے تب خود بھی تعجب کر رہا ہے، مگر اس کی وہ اسی لیے جواب میں یہی کہا نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لہذا تم اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، اللہ اولاد نہ دے کر امتحان لیتا ہے، اس نعمت کو نہ دے کر۔ دوسرے، اللہ امتحان لیتا ہے اولاد دے کر۔ اولاد جو ملتی ہے نا لوگوں کو، یہ اس سے بھی سخت امتحان ہے، یہ اس سے سخت امتحان ہے۔ اولاد نہ دے کر امتحان اپنی جگہ، اولاد دے کے امتحان اپنی جگہ۔ اولاد دے کے امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ اولاد کا ہونا بھی ایک امتحان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، ان کی بیوی مسجد کے دروازے پہ آئی اور ان کا چھوٹا بچہ تھا، اسے چھوڑ کے چلی گئی کہ وہ بیٹھے تیرے بابا، اور وہ بچہ بھاگا ادھر سے، اور لوگوں نے جو پڑھ رہے تھے راستہ دے دیا، وہ جا کے ان کی گود میں بیٹھ گیا، اس نے خوب چوما چاٹی شروع کی، بوسہ لیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا، اتنا بوسہ لے رہا تھا جیسے اس کا تھوک جو ہے بچے کا اس کے منہ میں چلا جائے گا، یعنی اتنا بوسہ جو ہے وہ لے رہا تھا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنی محبت جو ہے ہو رہی ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود نے پھر پلٹ کے کہا کہ تیرا جو ہم نام ہے، یعنی جس کے نام پہ تیرا نام ہے، اسے میں بہت چاہتا ہوں، اس کا نام محمد تھا، تو چونکہ رسول کے نام پہ نام تھا تو ایک صلوات پڑھ لیں۔ لیکن پھر دوسرا جملہ پلٹ کے کہا کہ تم اور تمہارے بھائی اگر میرے سامنے مر جائیں تو میرے لیے مکھی کے مرنے کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اگر تم مر جاؤ، یعنی تمہارے مرنے سے مجھے اتنا بھی غم نہیں ہوگا جیسے ایک مکھی۔ جو لوگ آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، کیا چیز بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی بات ایسے نہیں کہی، میں نے خیر کے لیے کہی ہے، بہتری کے لیے کہی ہے، چونکہ اگر یہ جو ہیں وہ زندہ ہیں تو تب بھی امتحان کا سبب ہے، اور اگر جو ہے وہ مر جائیں اور زندہ رہ جائیں تو ڈر ہے ان کے لیے، ان کی طرف سے ڈر ہے، اگر یہ زندہ رہ گئے تو ڈر ہے۔ اب ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر ہے اس صلاحیت کا، وہ ان کی تربیت کا، کہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو ڈر ہے ان کا۔
اور اب وہ ڈر، وہ امتحان، وہ کیا ہے، وہ گیا وہ عدم تربیت کا ہونا ہے۔ کہا میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ بچوں کے نہ ہونے پر فخر کریں گے، جس طرح اب جو ہے وہ ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہماری اولاد زیادہ ہے، اب جو ہے وہ نہ ہونے پر، ایک زمانہ آئے گا نہ ہو تو کیوں نہ ہونے پر فخر کریں گے۔ وہ اصل مسئلہ کیا ہے، وہ عدم تربیت، وہ جو بچے کا ناخلف ہونا، صالح نہ ہونا، اولاد کا صالح نہ ہونا۔ اگر اولاد ناخلف ہو جائے، ناصالح ہو جائے، اس کی تربیت اچھی نہ ہوئی ہو، وہ ذمہ داری ادا نہ کی گئی ہو، تو یہ امتحان جو ہے یہ اس سے بڑا ہے۔ اس لیے میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ نہ ہونا وہ اپنی جگہ ہے، ہونا اور ہونے کے بعد ناخلف ہونا، ناصالح ہونا، یہ بہت سخت ہے۔ جن لوگ کے ہاں اولاد، وہ کبھی کبھی یہ دعا کرتے ہیں اگر بچے ان کے نالائق نکل رہے ہیں، ناخلف ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں اے کاش یہ دیا ہی نہ ہوتا پروردگار۔ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیا ہی نہ ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس سے بھی بڑا جو ہے وہ امتحان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خلف صالح کی جو ہے وہ دعا کرو کہ اللہ جو ہے وہ فرزند صالح عطا کرے۔ جناب ابراہیم نے جب دعا کی تو اس میں یہی کہا تھا، پروردگار رب حب لی من الصالحین، مجھے جو فرزند عطا کر وہ صالح ہو، وہ جو ہے وہ نیک ہو۔ جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھیے قرآن مجید میں۔ آج میں دوپہر میں مسجد میں اس سورے کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ جناب موسیٰ نے، جناب خضر نے کئی کام کیے اور جناب موسیٰ سوالات کرتے گئے، تو ایک کام جو جناب خضر نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے پوچھا تھا کہ کیوں قتل کر دیا، اس نے کیا کیا ہے؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بڑا ہو کر اس کے والدین جو مومن ہیں اور نیک ہیں انہیں کہیں گمراہ اور کفر کی طرف نہ لے جائے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں انہیں جو ہے وہ نہ کر دے، گمراہ نہ کر دے، انہیں کافر نہ کر دے، اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی نیک فرزند عطا کرے۔ پڑھیے گا یہ آیت جا کے کہ اللہ اس کے بدلے میں جو کوئی نیک فرزند جو ہے وہ عطا کرے۔ تو اولاد کا ہونا اور اس میں اولاد فرزند صالح کا ہونا وہ ضروری ہے، ورنہ یہ بہت بڑا امتحان ہے ماں باپ کے لیے۔ کس نے نام نہیں سنا زبیر کا؟ طلحہ اور زبیر دو نام سنے ہیں نا، طلحہ اور زبیر۔ زبیر رسول اکرم کے بزرگ صحابیوں میں سے تھا۔ زبیر سیف الاسلام کا لقب ملا تھا اسے، اسلام کی تلوار۔ امیر المومنین کے شروعات میں ساتھیوں میں سے تھا وہ، جب یہ سب بیعت ہوئی ہے امیر المومنین کے گھر پہ جب حملہ ہوا ہے تو اس میں زبیر بھی تھا اندر، امیر المومنین کے ساتھ اندر تھا، جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ میٹنگ کر رہے تھے، کچھ کام کر رہے تھے۔ عجیب روایت دیکھی میں نے ان دنوں میں، کہتے ہیں کہ شہزادی نے جو وصیت کی امیر المومنین کو، وصیت کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ یا علی اگر آپ اس وصیت کو جاری نہیں کر سکتے ہو تو اگر آپ کہیں تو میں زبیر کو وصیت کر دوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنازے میں نہ آئیں یا نہ، شاید یہ جو اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وصیت آپ جاری نہیں کر سکتے، عملی نہیں کر سکتے، تو زبیر کو وصیت کر دوں۔ امیر المومنین نے جب لوگوں سے کہا کہ جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ کل فلاں میدان میں سر منڈا کے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، آ جائے ادھر، ہم قیام کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ 5 آدمی آئے تھے، اس میں سے ایک زبیر تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کس ٹائپ کا آدمی، مگر یہی زبیر ہوا ہے جو جنگ جمل میں علی کے مقابلے پہ آ گیا، عائشہ کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ مل کے۔ کیوں آ گیا؟ ایک آدمی جو صحابی رسول، ایک آدمی جو علی کا اتنا وفادار شروع میں ہیں، شہزادی کہتی ہیں کہ وصیت اسے کر دوں، علی کے حق کے لیے جو ہے وہ میدان میں آ کے کھڑا ہو جائے، اور اب علی کے مقابلے پہ آ گیا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جانتے ہو زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا جب تک کہ اس کا بیٹا جوان ہوا، عبداللہ ابن زبیر کا، لیکن جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس نے اسے ہم اہل بیت سے جدا کر دیا۔ اب یہ ایک پوری کہانی ہے کہ عبداللہ نے اپنے باپ کو جو ہے وہ تو ہٹنے والا تھا، جنگ جمل میں الگ ہو رہا تھا، جب امیر المومنین نے کچھ باتیں یاد دلائیں
تو اس نے اپنے باپ سے کہا ڈر گیا، علی کی تلوار سے ڈر گئے ہو، اور نتیجہ ہوا کہ مروا دیا اس کو۔ تو اولاد کا نہ دینا یہ بھی امتحان، اولاد کا دینا یہ اس سے بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، اگر اسے فرزند صالح جو ہے وہ نہیں بنایا، آدمی کتنی دعا کرتا ہے اولاد کے لیے، کس کس طرح کی دعا کرتا ہے، لیکن اگر ناخلف نکل جائے تو اس کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ دعا کرتا تھا، منت مانی، نظر مانی، سب کچھ اپنا دے دوں گا راہ خدا میں، سوائے اس کے اس لباس کے جو میرے بدن پہ ہے، یعنی سب کچھ دے دوں گا اگر اللہ نے مجھے اولاد دی۔ اللہ نے سن لی، اولاد دے دی، بیٹا دے دیا۔ یہ کہتا ہے کہ ایک بار میں سیریا سے واپس آ رہا تھا شام سے، تو میں نے سوچا لاؤ اس سے بھی مل لوں۔ اس کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ تو ہے ہی نہیں۔ محلے والوں سے پوچھا کہاں ہے وہ آدمی جو اس کا دوست تھا، کہا وہ تو زندان میں ہے۔ کہا زندان میں کیوں ہے؟ کہا اصل میں اس کے بیٹے نے شراب پی کے کسی کو قتل کر دیا ہے اور وہ تو زندان میں پڑا، اس کے بدلے میں اس کے باپ کو پکڑ کے لے گئے لوگ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس نے خود نے یہ غلطی کی ہے نا، یہ بلا خود اپنے ذمے لی ہے اس نے فرزند مانگا تھا، اسے فرزند صالح مانگنا چاہیے تھا۔ فرزند صالح نہ ہو تو یہ حال جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اولاد کے ذریعے سے کیسے امتحان لیتا ہے اللہ، بس مجھے بہت تو بات نہیں کرنا ہے، صرف یہ پیغام اس طرح سے دینا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا بھی امتحان ہے، اولاد کا ہونا بھی یہ بھی امتحان ہے۔ تو پہلی بات تو فرزند صالح ہو تب اچھی بات ہے، اگر ناخلف نکل آیا تو ہوگا۔ پھر قرآن مجید اور بھی کہتا ہے کہ اللہ کیسے امتحان لیتا ہے اولاد کے ذریعے سے دے کے۔ سورہ منافقون ہے شاید، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے دور کر دے۔ اچھا فرزند صالح بھی نکل آیا تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اس میں ہو کے اور پھر ذکر خدائی سے غافل ہو جائے آدمی۔ اللہ کہتا ہے لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں ذکر خدا سے جو ہے وہ دور نہ کر دے آدمی، چونکہ آدمی اسی میں لگ جاتا ہے، خدائی سے غافل ہو جاتا ہے۔ کثرت اولاد اگر ہو جائے تو اور زیادہ مثلا غرور کرنے لگتا ہے، خدا سے دور جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں دور کر دے۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہے۔ پانچویں امام پڑھ لیجئے جب اتنی دور سے آواز آئی ہے تو۔ چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے، پانچویں امام کنویں میں گر گئے۔ بیوی یعنی پانچویں امام کی جو ماں تھی، چوتھے امام کی جو بیوی تھی، وہ چیخنے چلانے لگی، بیٹا گر گیا، بیٹا گر گیا۔ امام نماز پڑھتے رہے۔ اب امام کی جب پوری نماز ہو گئی تو آپ آئے کنویں کے پاس، ہاتھ بڑھایا، پانی اوپر آ گیا، آپ نے بچے کو پکڑ کے باہر نکال لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا فرزند رسول آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، آخر ایسے میں تو چھوڑ دینا چاہیے تھی نماز۔ اچھا وہ امام کی بات ہے نا، تو چھوڑ بھی، مگر وہ نہیں چھوڑ، لیکن ہمارے لیے تو شریف فتویٰ بھی ہے، یہ حکم بھی ہے کہ چھوڑ دے آدمی، کسی کی جان بچانا زیادہ اہم ہے، چھوڑ دے نماز بعد میں پڑھ لے۔ مگر بہرحال وہ درجے تھے، وہ ان کی باتیں تھیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں نے سوچا لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں ادھر اللہ سے منہ پھیروں اور وہ مجھ سے نہ منہ پھیر لے، اس لیے میں نے نماز کو مکمل کیا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے ذکر خدا کو ان کے تو درجے ہیں، بہرحال وہ تو اس منزل پہ تھے۔ اور کیسے اولاد کے ہونے پہ کیسے امتحان لے سکتا ہے اللہ؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شیطان جو انسان کے اندر نفوذ کرتا ہے، اثر پیدا کرتا ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ اولاد ہے۔ اولاد کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، شیطان اس کا نفوذ اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو کبھی پڑھیے گا، اس آیت میں کئی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ان میں سے
ایک جو ہے وہ اولاد ہے، اولاد کے ذریعے سے۔ آپ دیکھو اچھا خاصا آدمی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے اولاد کا، سب بھول جاتا ہے، حق بھول جائے گا، عدالت بھول جائے گا، ساری باتیں بھول جائے گا۔ کیوں؟ وہ شیطان جو ہے وہ چونکہ اولاد کی محبت کی وجہ سے وہ جذباتی ہو جاتا ہے انسان، اور پھر اسے دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی۔ وہ کہتے ہیں نا لوگ، ماں سب سے آخری عورت ہوتی ہے جسے اپنے بچے کی غلطی پتہ چلتی ہے۔ پورا محلہ کہتا رہا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ماننے کو تیاری نہیں ہوتی، سب سے آخری ہوتی ہے وہ، جب وہ مانتی ہے کہ ہاں یہ غلطی کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ پٹی جو پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اولاد کی محبت ہے۔ تو شیطان اس کے ذریعے سے آتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک عورت کی عادت تھی کہ وہ جیسے ہی نماز کا وقت، آج میں کیسے پڑھ رہا ہوں، کچھ جوش سا نہیں آ رہا، کچھ عجیب سے ہلکے ٹھنڈا ٹھنڈا معاملہ چل رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہوا عمران۔ وہ ایک عورت جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ اول وقت میں پڑھ، مگر چونکہ آپ سن اس طرح رہے ہو، میں پڑھ بھی اسی طرح رہا ہوں، کچھ مزہ پتہ نہیں چل رہا معاملہ کیا ہوا، شروع سے ہی شاید ٹون جو ہے وہ بدل گیا۔ تو وہ اول وقت میں نماز جو ہے وہ پڑھتی تھی۔ ہماری تو سارا کام کر کے پڑھتی ہے نماز، ہماری عورتیں جو ہیں وہ جب سارا کام ہو لیتا ہے، اچھا عورتوں ہی کو کیوں کہوں، وہ کیوں بیچاری، وہ انہی کی کیا غلطی، وہ اکثر کا ہی یاد، سارے کام نپٹا کے، اچھے کپڑے اتار کے، پرانے والا جبہ پہن کے، تب جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے، لنگی میں، بنیان میں، ہمارا طریقہ ہے یہ۔ تو وہ خیر اول وقت نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن تنور پہ بیٹھی ہوئی روٹی لگا رہی تھی، اذان ہو گئی، وہ کھڑی ہوئی نماز پڑھنے لگی۔ اب شیطان نے وسوسہ کیا کہ روٹیاں جل جائیں گی۔ اس نے کہا روٹیاں جلنا بہتر ہے، جہنم میں جسم نہ جلے۔ اب اس نے سوچا نہیں، اب یہ روٹیوں سے کام نہیں چلا، تو اس نے دوسرا عربہ کہا تیرا بچہ جو ہے وہ تنور میں گر گیا ہے، وہ جل جائے گا۔ اب یہ وہ چیز تھی کہ شیطان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ جذبات جو ہے وہ ابھارنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو ہونے دے، جلنے دے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ وہ جو 5واں واقعہ پڑھا تھا میں نے امام والا، اس میں یہ نہ سمجھ کر رہ جاؤ کہ تو امام کی بات تھی، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا اس کو پڑھنے کا۔ تو کہا چلو اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو وہ بھی جل جائے۔ اس نے اپنی پوری نماز مکمل کی، شوہر باہر سے آیا، اس نے دیکھا کہ روٹیاں پک تو گئی ہیں، جلی نہیں ہے، بچہ تنور میں بیٹھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، جلا نہیں ہے۔ عورت نے بھی نماز مکمل کی، سجدہ شکر کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ تھا، بچے کو لے کے جناب عیسیٰ کے پاس گیا اور جناب عیسیٰ سے کہا کہ یہ واقعہ ایسا ایسے پیش آیا۔ کہا جاؤ اپنی بیوی سے جا کے پوچھو تو صحیح وہ کرتی کیا ہے، اللہ سے اس کا رابطہ کیسا ہے۔ وہ آیا کہ تیرا کام کیا ہے، تو کیا کیا کرتی ہے اپنی زندگی میں۔ اس نے کہا کہ باوضو رہتی ہوں، ہر جملہ رکنے کا ہے، مگر میں ہی رکا رہ جاؤں گا، آپ باہر چلے جاؤ گے چونکہ ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ با وضو رہتی ہوں، ہمیشہ طاہر رہتی ہوں، پاک رہتی ہوں، نماز شب پڑھتی ہوں، آخرت کو دنیاوی کاموں کے اوپر ترجیح دیتی ہوں، کوئی سائل آئے اسے واپس نہیں ہونے دیتی ہوں، اگر کوئی مجھے برا بھی کہتا ہے تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، اس کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتی ہوں۔ اگر کوئی برا بھی کہے تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، اس کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتی ہوں، اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہتی ہوں۔ یہ واپس گئے، یہ آدمی واپس گیا جناب عیسیٰ کے پاس، یہ ساری چیزیں بتائیں تو جناب عیسیٰ نے پلٹ کے کہا اگر یہ عورت مرد ہوتی تو نبی ہوتی، اس لیے کہ یہ سارے کام نبیوں کے ہیں اور شیطان ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، شیطان اس کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے بہکاتا ہے، تو یہ اللہ کا ایک امتحان ہے۔ لا تغنی عنہم اموالہم واولادہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور پھر یہ کہ اولاد جو ہے وہ کچھ کام نہیں آنے والی، لہٰذا اس سے جو محبت ہونا وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اولاد کام وام نہیں آنے والی۔ کسی نے
پوچھا تھا رسول اکرم سے یہ کیا چکر ہے کہ ہم تو اولاد کو اتنا چاہتے ہیں، اولاد ہمیں اتنا کیوں نہیں چاہتی؟ تو آپ نے پلٹ کے جواب دیا تھا چونکہ وہ تمہارا ٹکڑا ہے اس لیے تمہیں محبت زیادہ ہے، وہ تم سے ہے، تم اس سے نہیں ہو۔ یاد رکھنا آپ یہ جملہ۔ آج اتفاق سے میں نے واٹس ایپ کھولا، ایک پاکستانی وہ ہے گروپ ہے، اس میں عبدالستار ایدھی آپ جانتے ہوں گے، عباس بھائی جو پاکستانی لوگ ہیں، اور بھی لوگ جانتے ہوں گے جو سوشل کام دیکھتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی ایک بڑی سنستھا ہے، آرگنائزیشن ہو گئی ہے اب، سینکڑوں اس کی جو ہے یہ ایمبولینس ہے، ایدھی کے نام سے مشہور ہے، ایدھی بابا بولتے تھے اس کو، کفن وغیرہ پہ بھی اس کے لکھا ہوا ہوتا ہے ایدھی۔ آپ جب کبھی پاکستان میں کوئی حادثہ ہو تو آپ اگر کبھی اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو غور کیجئے گا، وہ جو ایمبولینس ہوتی ہیں زیادہ تر ایدھی لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں۔ ابھی تو بہت بڑا نام ہو گیا ہے، مر گیا وہ ابھی میرے خیال سے 2 سال پہلے، میں آج بات ہے وہ پڑھ رہا تھا، میں اس کا انٹرویو پڑھا، کسی نے اس کو چھاپا کہ کسی نے اس سے پوچھا، سنیے گا ذرا، کسی نے اس سے پوچھا کہ اتنے لاوارث آدمیوں کو تم نے دفنایا ہے، چونکہ وہ اس کا کام ہے، کہیں بھی ہو، کسی کا بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، بس اسے پتہ لگ جائے مر گیا ہے، لاوارث ہے، کوئی نہیں، وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا جنازہ آیا ہو کہ جو چھتا پٹا ہو، کٹا پٹا ہو، تمہیں دیکھ کے اس کے اوپر تعجب ہوا ہو، کچھ رونا آیا ہو؟ کہتے ہیں اس نے سر جھکایا، کہا نہیں ایسا تو نہیں، مگر ہاں ایک جنازہ آیا کہ جس میں مجھے بڑا رونا آیا اور تعجب آیا۔ اور کہا وہ کیسا جنازہ تھا؟ کہا وہ کٹا پٹا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بوڑھا آدمی سفید لباس پہنے ہوئے، یعنی کہ اس کو جو مرا تھا وہ تو اس کے جس پہ کلف لگا ہوا ہے، یعنی کہ وہ کڑک ہو جاتا ہے جس سے لباس، اور کہا سر کا ایک ایک بال الگ الگ جیسے تیل لگایا ہو، اور بالکل یعنی کہ ٹپ ٹاپ قسم کا آدمی، کہا اس کا جنازہ تھا۔ کہا میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یار یہ اس حالت میں یہ بوڑھا ہے، لگتا ہے کہ اچھے خاصے گھر کا آدمی ہوگا کہ جو اس میں ہوا ہے، مالدار قسم کا آدمی ہوگا۔ تو کہا میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا یہ تمہیں کہاں ملا؟ تو انہوں نے ایک پوش علاقے کا نام لیا کہ اس کے گھر کے سامنے تھا، یہ اس کا جنازہ اس کے گھر کے سامنے تھا۔ کہا تو پھر ہوا کیا؟ کہا ہم وہاں لینے گئے، تو ہم جب لینے پہنچے تو وہاں ایک ٹیکسی کھڑی تھی، اس ٹیکسی میں سے ایک جوان اترا، اس نے ہمیں ایک لفافہ دیا اور کہا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اس کو کفنانا دفنانا صحیح طریقے سے۔ اور وہ کچھ ایسے بڑبڑایا کہ جسے ہمیں لگا کہ یہ اس کا باپ تھا۔ اس جوان نے کہا کہ اس کو کہا ہمیں لگا کہ یہ جوان جو ہے اس کا بیٹا ہے، گویا مرنے والے کا۔ کہا وہ ہم سے یہ باتیں کر رہا تھا، ٹیکسی میں سے آواز آئی ارے تم تقریر ختم کرو ورنہ ہماری فلائٹ چھوٹ جائے گی، تقریر ختم کرو ہماری فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ کہا وہ بیٹا اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ چلا گیا۔ ایدھی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے پھر غور سے دیکھا اس کو، مرنے والے کو، وہ میں نے کہا کہ یار اتنا اچھا آدمی، اتنا سب کچھ بنا ٹھنا، جو آدمی اپنے اوپر اتنا خرچ کر رہا ہے، اس اولاد کے اوپر کتنا خرچ کیا ہوگا۔ اور کہا مجھے رونا آیا کہ آج اولاد کو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اس کو غسل و کفن دے سکے، اور وہ فلائٹ کی تیاری میں لگا، فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ اور کہا پھر میں نے طے کیا کہ میں اسے غسل بھی میں ہی دوں گا، اسے کفن بھی میں ہی دوں گا۔ اور کہا یہ وہ واقعہ تھا کہ جس پہ مجھے رونا آیا، اور یہ بھی شرم آئی کہ آج کا جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ ماحول ہو گیا ہے۔ تو اگر یہی ہونا ہے تو پھر کیا ہے اولاد کے لیے اتنا تماشا ہونا؟ اللہ امتحان لیتا ہے۔ تو فالتو کی محبت میں حرام کام کرنے سے اس کے لیے غلط راستے اپنا آپ چل رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہے اس کے لیے چلنے سے؟ تو اللہ اولاد نہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، ابھی تو ہے ٹائم، تم کیوں کروٹ بدلنے لگتے ہو؟ اولاد نہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، اولاد دے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ تربیت کتنی کی ہے اس کی محبت میں تم نے کیا کیا گڑبڑے کی ہیں، شیطان اس کے ذریعے سے نافذ ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو اولاد کی طرف سے اگر اس نے دی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تیسری اور آخری بات، اولاد دیتا ہے یہ امتحان ہے، اور اگر ماں باپ کی زندگی میں اولاد لے یہ اور بڑا امتحان ہے۔ نہ دینا امتحان تھا، دینا امتحان ہے، زندگی ہی میں دے کے واپس لے یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے۔
کہتے ہیں نا کہ یہ غم نہ کسی کو دکھائے، کہتے ہیں نا یہ غم کوئی کسی ماں باپ کو کوئی یہ غم نہ دکھائے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے سامنے مرے، تو اتنا بڑا غم ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ رسول اکرم کے بیٹے جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اکرم رونے لگے، تو جو اصحاب آئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو رونے سے منع کرتے ہو ہمیں اور آپ بھی رو رہے ہو، تو آپ نے ایک جملہ کہا تدمع العین، آنکھ روتی ہے، یحزن القلب، دل غمزدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو عام بات ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا ریئیکشن گویا ہے یہ کہ آنکھ روئے گی، دل غمزدہ ہوگا۔ ہاں آپ نے کہا مگر خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے جس سے اللہ ناراضی ہو جائے، بس۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ غم ہوتا ہے کہ رسول اکرم جیسا آدمی جو ہے، ظاہر سی بات کوئی بھی ہو، اولاد کا غم ماں باپ کے لیے بہت سخت جو ہے وہ ہوتا ہے، لہذا یہ بڑا غم ہے اولاد، اس سے اللہ یہ ایک امتحان ہے، یہ سخت ترین امتحان ہے انسان کا، اولاد دے اور پھر اس کو جو ہے وہ لے لے۔ ائمہ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، امام سجاد کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، نہیں پڑھو گے تو میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو غلام جو ہے وہ گرم کھانا لے کے آ رہا تھا، سامنے بچہ آ گیا امام کا، اس کے اوپر گر گیا، بچہ اسی وقت مر گیا۔ یہ امتحان ہے۔ اور امام کو جیسے ہی پتہ چلا باہر آئے اور امام نے کہا انت حر لوجہ اللہ، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، چونکہ تو نے یہ کام جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک بڑا امتحان ہے۔ بس ختم کرتا ہوں، 2-3 منٹ دیجیے۔ عبد الرحمن تمیمی وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم کے بڑے صحابی تھے معاذ، سب نے نام سنا ہے، معاذ بڑے صحابی تھے اور بزرگ صحابی تھے۔ کہتا ہے کہ ہم کچھ لوگ ان کے گھر گئے تو ان کا بیٹا بیمار تھا، یعنی اور حالت احتضار میں تھا، گویا کہ وہ، تو ہم سب رونے لگے، ایک زور سے رونے لگا ہم میں، تو انہوں نے کہا بھائی رو مت، اللہ جانتا ہے میں راضی ہوں اس عمل کے اوپر، تم رو مت، میں راضی ہوں۔ اور جملہ جانتے ہیں کیا کہا؟ رسول اکرم کے ساتھ میں نے جتنے جہاد کیے ہیں نا ان سے بہتر میرے لیے یہ ہے۔ بیٹا مر رہا ہے سامنے، رو رہے منع کریں، کہ رسول اکرم کے ساتھ جو میں نے جہاد کیا ہے نا میرے لیے ان سے بہتر یہ ہے۔ اور کہا میں نے رسول سے سنا ہے کہ اگر اس طرح کوئی مرتا ہے، اولاد کوئی مرتی ہے، تو اس کے لیے یہاں سے بہتر جگہ وہاں ملے گی، اور جو اس کے مصیبت زدہ ہیں، جو اس کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے، جزا ہے، ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اس کی روح نکل گئی، روح نکلی، ظہر کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہوا، ہم اٹھے، نہ مسجد میں چلے آئے کہ نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ کہا اب جو ہم نماز پڑھ کے واپس گئے تو دیکھا اس نے تو غسل و کفن دے کر جنازے کو تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے کہا معاذ انتظار بھی نہیں کیا، ہم تو آ رہے تھے نا، ہم دیتے غسل، ہم دیتے کفن۔ تو کہا کہ نہیں، ہمیں حکم ہے کہ مرنے والا چاہے دن میں مرے یا رات میں مرے، جتنی جلدی ہو سکے اسے دفناؤ۔ یہ اس وقت حال ہے، بچہ سامنے مر رہا ہے، خود غسل دے رہا ہے، خود کفن دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ چیزیں ہیں۔ کہتا ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے، لہذا کہتے ہیں کہ جنازہ قبرستان کی طرف چلا، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ، قبر میں خود بھی اترا، ایک اور آدمی اترا۔ کہ جب باہر نکلنے لگا تو میں نے ہاتھ بڑھایا سہارا دوں تاکہ نکلنے میں۔ عبد الرحمن بن تمیم کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ سہارا تم باہر نکالو، اس نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا نہیں سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ معاذ جو ہے وہ اس مصیبت سے ہار گیا، میں نہیں چاہتا لوگ یہ کہیں کہ مصیبت سے ہار گیا ہے معاذ، اس کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہاں آئے جہاں لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کہا وہاں بیٹھا، حکم دیا کہ میرے لیے، چونکہ بڑے صحابی تھے رسول اکرم کے، بزرگوار صحابیوں میں سے تھے، عطر لاؤ، سرما لاؤ، اچھا کپڑا لاؤ۔ عطر لایا گیا، سرما لایا گیا، کہا عطر لگایا، سرما لگایا، اچھا لباس پہنا، اور کہتا ہے کہ جس طرح وہ اس دن مسکرا رہا تھا، اس سے پہلے کبھی معاذ کو اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔
جانتے ہیں یہ ایک امتحان ہے. بس میں تو بات ختم کر دی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ. اولاد جو ہے وہ امتحان ہے. نہ دے کر کبھی امتحان لے لیتا ہے اس نعمت کو، نہ دے کر کبھی اس نعمت کو دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی اس نعمت کو دے کے اور پھر واپس لے کے امتحان لیتا ہے. اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان اللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ کے پاس اس کے لیے اجر عظیم ہے. طفلان مسلم کی مجلس تھی، اولاد کا مسئلہ تھا. جناب مسلم نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ دے دیا ہے. کہتے ہیں نا کہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں کربلا میں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے. 3 شخصیتیں ایسی ہیں. ایک تو شہزادی زینب کو آپ لے لیجئے، سب کچھ دے دیا، کیا بچا، سب قربان کر دیا. بیٹے، بھائی، سب قربان کر دیے. اور کیسے قربان کیے ہیں کہ اپنی قربانی کی طرف تو دیکھا بھی نہیں پورے راستے، نہ کربلا میں اور نہ شام میں. ہمیشہ ایک ہی نوحہ رہا ہے، ایک ہی ماتم رہا ہے، میرا بھائی، میرا بھائی. یہ راز تو تب کھلا تھا نا جب شام سے چلنے کا وقت آیا تھا تو سب کے سر آئے تھے، تو سب نے اپنے اپنے سروں کو لے کے جو ہے وہ رونا شروع کیا تھا. 2 سر کوئی کا لینے والا کوئی نہ تھا. تو کسی نے کہا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ اب شہزادی تڑپ گئی. ایسا نہ کہو، ان کی ماں زندہ ہے، لیکن تم ہی بتاؤ ان پہ روئے کہ بھائی کو روئے. تو ایک تو شہزادی زینب سب کچھ لٹا دیا کربلا میں، اور ایک شہزادی رباب سب کچھ لٹا دیا. کربلا میں شوہر دیا، چھوٹا بچہ اصغر دے دیا، ختم. اللہ اکبر. اور ایک قربانی تو ایسی دی ہے جو ساری قربانیوں پہ بھاری ہے. شام آئی تو سکینہ کو چھوڑ دیا. اسی لیے تو ملتا ہے نا کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو شہزادی زینب جب نے نگاہ ڈالی تو رباب کو نہیں دیکھا. تو ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس گئی اور کہا بیٹا رباب نہیں دکھائی دیتی؟ تو کہتے ہیں کہ سید سجاد جو ہے وہ زندان کی طرف کو چلے. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا مجھے لگ رہا تم زندان کی طرف جا رہے ہو. کہا ہاں میں جانتا ہوں نا میری ماں کہاں ہوگی. اور جب آپ پہنچے اور آپ نے کہا ماں چلیے سب تیار ہے، کہا بیٹا میں کہاں جاؤں، میرا سب کچھ تو یہی ہے. اللہ. اور عزیزو بس ختم کرتا ہوں بات. تیسری شخصیت جو ہے وہ جناب مسلم ہے. 2 بچے مشہور روایت کے مطابق امام حسین کے ساتھ تھے کربلا میں جو وہاں شہید ہوئے. 2 بچے ایک روایت کے مطابق کہ آپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے، ایک روایت کے مطابق کہ خود کربلا سے ادھر آئے تھے. جب حملہ ہوا خیام کے اوپر تو یہ بھاگ نکلے تھے، اس میں گرفتار ہوئے. جیسے بھی ہوں مگر یہ تو ہے کہ یہ دونوں بچے مسلم کے گرفتار ہوئے اور زندان میں رہے. حکم تھا زندان بان کو، شکور کو، کہ تم جو ہے وہ انہیں ٹھنڈا پانی مت دینا، صرف 1 روٹی دینا. بچے روزہ رکھتے تھے، دن میں 2 روٹی آتی تھی، اسی سے جو ہے وہ ایک سے افطار کر لیتے تھے. سال بھر گزر گیا ہے اسی طرح. اللہ اکبر. ایک دن ایک نے کہا بھی کہ آج زندان بان سے کہہ کے دیکھتے ہیں کب تک رہیں گے. جب زندان بان آیا تو کہا کہ کیا تم رسول اکرم کو پہچانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گا. کہا تو کیا تم علی مرتضیٰ کو پہچانتے ہو؟ کہ کیوں نہیں پہچانوں گا. کیا تم جعفر کو پہچانتے ہو؟ کہ کیوں نہیں پہچانوں گا. کہ کیا تم مسلم کو پہچانتے ہو؟ کہ کیوں نہیں کہا ہم فرزندان مسلم ہیں. اللہ اکبر. وہی اہل بیت تڑپ گیا. کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں لیکن ہاں یاد رکھنا دن میں سفر نہ کرنا، رات کو سفر کرنا. بچوں کو چھوڑ دیا مگر چونکہ کوفے کے راستے سے واقف نہیں تھے، رات بھر چلتے رہے مگر ایک ہی جگہ ٹھہر گئے. صبح ہوئی، ایک درخت کے اوپر بیٹھے. حارث کی بیوی جو ہے اس کی خادمہ پانی بھرنے آئی. پانی میں بچوں کے 2 عکس دیکھے، پوچھا تم کون ہو؟ بچے ڈر گئے مگر کہا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں، آؤ میرے گھر آؤ. میری جو مالکہ ہے نا
وہ محب اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، حارث کی جو بیوی تھی واقعاً محب اہل بیت تھی، بچوں کو دیکھ کے خوش ہو گئی، نہلایا کھانا کھلایا۔ کہتے ہیں کہ رات میں حارث آیا، تھکا آ رہا، کہاں سے آئے ہو؟ پورا دن دکھائی نہیں دیے۔ کہا تمہیں نہیں پتا 2 بچے زندان سے بھاگ گئے ہیں، ابن زیاد نے 2000 درہم جو ہے وہ ان کے اوپر انعام رکھا ہے، پورا دن ہو گیا انہی کو ڈھونڈتے ہوئے، مجھے نہیں ملتے، کل صبح پھر اٹھوں گا، پھر ڈھونڈوں گا، مجھے انعام حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر بچے ایک کمرے میں تھے، ایک بھائی نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے جب اٹھا روتا ہوا تو اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے بھی خواب دیکھا۔ اور اب خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم جو ہے وہ میرے بابا سے کہہ رہے ہیں مسلم تم چلے آئے، بچوں کو دشمنوں میں چھوڑ دیا۔ اللہ، آواز نکلی، حارث کے کانوں تک گئی، حارث جگا، بچوں کے پاس آیا، تم کون ہو؟ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ اللہ، اور ایک مرتبہ جیسے پتا کہ اچھا جنہیں میں دن بھر ڈھونڈتا رہا وہ ہمارے گھر میں ہے۔ اوہ اللہ، بس آخری جملے کہتے ہیں کہ صبح ہوئی اور اس نے بچوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ بالوں میں جو ہے وہ یوں انگلیاں ڈالی، بالوں میں انگلیاں ڈالی، خود گھوڑے بیٹھا، دونوں بچوں کے سر میں بالوں میں اس طرح انگلیاں ڈالی اور بچوں کو یہ کھینچتا ہوا جو ہے وہ فرات کے نزدیک جو ہے وہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ بچوں نے جب دیکھا کہ واقعی یہ قتل کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ کیوں ایسا قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہ مجھے انعام لینا ہے۔ کہا تو ہمیں بیچ دے۔ اللہ، ہمیں بیچ دے؟ کہا نہیں۔ کہا تو مدینے لے چل، ہمارے ماموں تجھے اس سے زیادہ انعام دیں گے۔ کہا نہیں۔ کہا تو پھر ابن زیاد کے پاس لے چل۔ کہا نہیں، میں تمہیں قتل ہی کروں گا۔ اللہ اکبر، دونوں بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا، لاش کو جو ہے وہ فرات میں ڈال دیا، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا، بس عزیزو آخری جملے، سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور ایک مرتبہ کہتا ہے لاؤ میرا انعام، میں نے تمہارا حکم پورا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے، یہ ہے دونوں بچوں کے سر۔ کہتے ہیں کہ اب سر جو نکالے تو وہ خون میں اٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، ان کے چہرے پر جو ہے پانی ڈالو تاکہ وہ خون ہٹے تو میں دیکھوں۔ کہتا ہے کہ جیسی بچوں کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، کہتے ہیں کہ ابن زیاد جو ہے وہ اتنی شقاوت قلبی کے باوجود 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھا۔ ایک مرتبہ جب پانی ڈالا گیا تو کہتے ہیں خون کے ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر سے جو بال بھی جو ہے وہ بکھرنے لگے، بال بھی آنے لگے۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے پلٹ کے پوچھا ارے یہ خون صاف ہو رہا ہے لیکن خون کے ساتھ سر کے بال کیوں آ رہے ہیں؟ وہ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حارث نے کہا ارے میں نے ان کے بالوں میں انگلیاں ڈال رکھی تھی۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انگلیاں کتنے سخت طریقے سے ڈالی ہوئی تھی کہ بال بھی اکھڑتے چلے آئے۔ اللہ، ابن زیاد سے بھی رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ کہا یہ تو بتاؤ انہوں نے آخر وقت میں کیا کہا تھا؟ اس نے پوری کہانی بتائی اور آخر میں اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑتے ہیں، وہ حاکم الحاکمین ہے، وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد نے کہا ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ ایک شامی کو حکم دیا انہیں وہیں لے جا کے، اسے وہیں لے جا کے قتل کرو جہاں انہیں قتل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے وہ شامی آیا ہے اور وہیں آ کے اس آدمی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ بس عزیزو، روایت مگر یہ بھی کہتی ہے 1-2 دن بعد چونکہ ابن زیاد کا رویہ سامنے آ گیا تھا، ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی دے رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ پڑی کوئی ضعیفہ ہے جو زور زور سے رو رہی ہے۔ یہ نزدیک گیا اور پوچھا اے بی بی تم کون ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کارے میرے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے جنازے پانی میں ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نکال کے دفناؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بقضاء و تسلیم ماتم حسین۔